السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ کی سب سے پرکشش قوم یہودیوں نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جس رات قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اس رات ایسا کون سا معجزہ ہوا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا۔ ان کا یہ شک کفر میں کیسے بدل گیا، اور قیامت سے قبل ایسا کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب حقیقت اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا ہے، اور آپ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برص، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا اور بہت سارے معجزات آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے صادر ہوئے تھے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا اور آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اپنی قوم کے سخت اور مخالف رویوں کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن مجید میں انہیں حواری کہا گیا ہے۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا، نہ بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر پلاطیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ وہ مسیح ناصری معجزات اور کرشمے دکھا کر روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اس طرح وہ ایک بڑا لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیتیانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل تھا اور آپ علیہ السلام سے اس کی شکل ملتی تھی، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ تیتیانوس ہی منافق ہے، لیکن آپ علیہ السلام رب العالمین کی مشیت پر شاکر تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سرقوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تیتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے عوض اسے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہٰذا تیتیانوس نے یہود کے چند آدمیوں اور بادشاہ کے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام گاہ پر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں آپ علیہ السلام کے 12 حواری ہی موجود تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک چشمے سے نہا کر وہاں تشریف لائے تھے۔
اور آپ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تیتیانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور حیران تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی حیرانگی میں گمسم رہا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتیانوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تیتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تیتیانوس چلا چلا کر انہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ میں عیسیٰ کو قتل کرنے گیا تھا لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہ سنا۔ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی تیتیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے تیتیانوس کو پکڑا اور اسے رسی میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے۔ یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جا رہے تھے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنون کو تندرست کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکال سکتا۔ اور اس پر وہ تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ تیتیانوس کو اس سلیب کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تیتیانوس کی لاش اس سلیب پر لٹک رہی تھی۔ سلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب تیتیانوس کے لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تیتیانوس کا تھا۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ شخص عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا آدمی تیتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تیتیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ لہٰذا یہودیوں کے درمیان ہی اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ نستوریہ کہلاتا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ وہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا آج ساری عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا بلکہ ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا۔ آپ علیہ السلام اپنے بدن پر ایک سرخ چادر اوڑھے ہوں گے اور ایسا معلوم ہو رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ آپ علیہ السلام کے بالوں سے قطرے بالکل موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک ختم ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی ہلاکت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان چھا چکا ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوں گے، اس پر دونوں مذاہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔